بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست اور یہ مجلس بروز ہفتہ مورخہ 15 جون 2024 پاکستان کے وقت کے مطابق 9:30 بجے شروع ہوئی ہے، جبکہ یہ 9 بجے شروع ہونی تھی۔ تھوڑی تاخیر کی معذرت چاہتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ناچیز حاضر ہے۔ میرے ساتھ آج عالم اسلام کے دو بڑے جید عالم دین شریک گفتگو ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ سورہ حجرات کی 5 آیات، اور جن کے مطابق جو ہمارے اہل تشیع و عالم علامہ شیخ الحدیث شیخ صاحب القرآن حسن آپ کی آواز مس ہو رہی ہے۔ آواز صحیح ہے، میرے پاس ان کی آواز صحیح ہے، آواز صحیح ہے آپ کی۔ طارق صاحب آپ کی آواز کم آ رہی ہے اور درمیان میں آپ کی آواز مس ہو جاتی ہے۔ علامہ صاحب کو تو میری آواز ٹھیک جا رہی ہے۔ آپ کی آواز صحیح ہے۔ آپ کی آواز کٹ کٹ کر آ رہی ہے۔ آپ کا لوکل ایشو ہے، آپ کا لوکل ایشو ہے، آواز ان کی صحیح ہے۔ اب میں تھوڑا سا بولتا ہوں، شاید بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ جو ایڈجسٹمنٹ ہے نا، اس کے بعد سگنل کا شاید ایشو ہو۔ میں محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آج بروز ہفتہ مورخہ 15 جون 2024 پاکستان وقت کے مطابق 9:30 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری یہ نشست، جس میں ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے یا عنوان ہے، وہ ہے سورہ حجرات کی پہلی 5 آیات، اور جس میں اہل تشیع و عالم جو ہیں وہ ہمارے محترم و قابل احترام شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کے عدم اسلام کے اوپر ان کا دعویٰ ہے، یہ بات کریں گے اس پر، اس کی روشنی میں۔ تو ان کے مد مقابل جو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے جید عالم مناظر اسلام اور خطیب اہل سنت والجماعت جناب علامہ مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب ہیں، پاکستان سے ہمارے ساتھ اس گفتگو میں، اس نشست میں شریک ہیں۔ تو جو مدعی ہیں وہ علامہ بہت بڑے معروف و مشہور وکیل اہل بیت و مسلک اثنا عشری کے بہت بڑے جید عالم علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان دونوں علماء کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ جو مناظرہ ہے، یہ ڈیبیٹ ہے، اس پر یہ ایک تاریخی ڈیبیٹ ہوگی۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر علامہ صاحب کے ساتھ، علامہ حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ ہمارے اہل سنت کے پہلے بھی بڑے علماء تشریف لائے ہیں اور ان کی گفتگو ہوئی ہے، لیکن آج ایک بہت تاریخی مناظرہ اور گفتگو آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں کچھ چند معروضات ہیں وہ جو ناظرین کے سامنے اور اپنے علماء کرام جو شریک گفتگو ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا، علماء کرام سے درخواست ہوگی کہ موضوع جو آج کا موضوع ہے
सूरत हुजरात उसके ऊपर ही दलाइल दें, और जब दलाइल दें अपने इस्तदलाल से अपना पेश करें, तो वो उनसे किसी और मौजू की तरफ ना जाएँ, यानी फ़ोकस रखें अपनी गुफ्तगू पर। तो नंबर 2 ये है कि गुफ्तगू के दौरान जो उलमाए कराम हमारे फ़रीक यहाँ शुरकाए गुफ्तगू हैं, वो जब गुफ्तगू करें तो बहुत ही शाइस्तगी के साथ पता चले कि अहले इल्म के दरमियान में एक इल्मी मुबाहिसा हो रहा है। तो नहायत अदब और एहतराम और शाइस्तगी से गुफ्तगू होनी चाहिए। ये हमारी इल्तिजा है और इनसे इल्तमास है। हम इन मुल्तमिस हैं। और जैसे कि आप सब उलमा जानते हैं और नाज़रीन भी जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ालिक़े कायनात ने जल्ल शानहू ने कुरान मजीद में भी इसके आदाब सूरत अन-नहल की आयत नंबर 125 में फरमा दिया गया है कि लोगों को अल्लाह की राह की तरफ बुलाओ हिकमत और मौइज़तुल हसना के साथ। और नंबर 3 मोहतरम नाज़रीन ये है कि वक़्त की पाबंदी करेंगे, और मॉडरेटर जो इस नाचीज़ को मुकर्रर किया गया है दोनों जानबैन की जानिब से, वो उसकी जब भी वो ज़रूरी समझेगा, इंतहाई ज़रूरत महसूस होगी, तो मैं इंटरप्ट करने की मुझे इजाज़त होगी, बसद एहतराम। और नंबर 4 है, इस डिबेट की जो पहले डिबेट हुई है, मैं उसी तरीके से इसको चलाने की कोशिश करूँगा, जिस पर लोगों ने तारीफ़ी कलमात कहे हैं कि पहली टर्न जो है वो 15-15 मिनट की हम रखेंगे, उसके बाद 10-10 मिनट की गुफ्तगू होगी। तो उसके बाद ये है कि जितनी भी टर्न अगर 10 टर्न भी करें तो इस तरह यानी कि 3 घंटे या सवा 3 घंटे या साढ़े 3 घंटे तक हमारा ये मुनाज़रा चल सकता है। तो एक और बात कि जो जिसमें मुद्दाई हैं, जो जिनका दावा है, वो शेख हसन अल्लाह यारी साहब हैं, वो इसमें मुद्दाई होंगे, और मुद्दा अलैह जो हैं हमारे काबिल एहतराम वाजिब तकरीम अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब हैं, वो इनके दावे का रद्द करेंगे, वो मुद्दा अलैह हैं। तो मुझे 1-2 बातें अपने बारे में ये ज़िक्र करनी है कि मुझे अल्लामा साहब के बेटे साहबज़ादे जनाब अल्लामा शाहिद साहब ने मेरे से यानी कि बात की, और मुझे उन्होंने दावत दी कि इस प्रोग्राम की आप मॉडरेटर बने। तो मैं उनकी दावत और उनके हुक्म को बजा लाते हुए आप दोस्तों के सामने मैं टूटे-फूटे अल्फाज के साथ उस ड्यूटी को सरअंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जनाब शुक्रिया अदा करूँगा अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब का भी, जिनका ये चैनल है, कि उन्होंने भी मुझे ये इज़्ज़त बख्शी और वो उन्होंने मुझे बतौर मॉडरेटर एक्सेप्ट किया। अब हम ज़्यादा देर मज़ीद गुफ्तगू नहीं करते और उलमा के दरमियान हायल होने की मैं कोशिश नहीं करूँगा। तो मैं ये समझूँगा, मैं ये इनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये जो हमारी आगे गुफ्तगू होनी है, उस गुफ्तगू को लेकर 3-3 मिनट की इब्तिदाई गुफ्तगू, जिसको मुक़द्दमात गुफ्तगू कहते हैं, वो अपनी गुफ्तगू फ़रमाएँगे, और जो मज़ीद अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई है, तो उसके ऊपर वो रोशनी डालेंगे। तो मैं सबसे पहले जनाब मुफ्ती अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब की खिदमत में सलाम भी पेश करूँगा, और ये दरख्वास्त करूँगा कि वो 3 मिनट जो आगे गुफ्तगू होनी है उस पर कुछ बात करना चाहें। ये लाइव गुफ्तगू जारी है, ताकि तमाम ये चीज़ें हैं जो हमारी गुफ्तगू वो रिकॉर्ड पर है, तो प्लीज़ आप बिस्मिल्लाह कीजिए। जनाब मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम तारक साहिब और जुमला नाजरीन व सामीन, सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। अहले सुन्नत व जमात का एक अदना सा खादिम आपसे मुखातिब है, गुलाम मुस्तफ़ा नूरी।
احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے یہ فقیر حاضر ہوا ہے، اور خصوصاً حسن اللہ یاری صاحب کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ حسن اللہ یاری صاحب کی پوری خدمت کروں اور کسی طرح کی بھی کوئی کوتاہی باقی نہ رہ جائے۔ اور جو موضوع ہے ظاہر ہے وہ تو متعین ہے، تو اس میں ایک بات آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بے اصولی نہیں ہونی چاہیے کسی جگہ میں بھی۔ ایک نمبر دو، آپ اپنے چینل سے ہماری آواز نہ بند کریں گے اور نہ آہستہ کریں گے۔ دوسری بات، آپ اپنے چینل سے اس مناظرے کے بعد ڈیلیٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کریں گے۔ اور تیسری بات، کچھ شرائط مناظرہ ہیں اور کچھ ان کی تنقیحات ہیں۔ جب آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں پھر وہ آپ کی اجازت سے اپنے مد مقابل کے سامنے وہ پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تعالی میری طرف سے آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہر قسم کے آداب کا خیال رکھا جائے گا، خالص علمی گفتگو ہوگی، تحقیقی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے مد مقابل سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی مناظرے میں غلط بیانی سے، بے اصولی سے گریز کریں گے، اور وہ بھی ان قوانین کی پاسداری کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ مجھے اجازت دیں گے تو پھر میں شرائط مناظرہ میں سے کچھ آپ کی خدمت میں، ظاہر ہے ٹائم تو متعین ہو گیا 3 گھنٹے، اگر آپ چاہیں تو 4 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق 3 گھنٹے یہ ایک مناسب وقت ہے۔ وہ آگے آپ جی بہت چاہیں شکریہ، تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ کی گفتگو کا ہم نے اس سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ اب میں محترم جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور جو آنے والی گفتگو ہے اس کے لے کر، اور اہل جو مولانا صاحب نے فرمایا، حضرت صاحب نے کچھ کہنا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجته فی العالمین، واللعن على اعدائهم من الآن الى ابد الآبدین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سلام عرض کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں، اور مہمان محترم میرے شریک مناظرہ جناب نوری صاحب کی خدمت میں، اور میرے بھائی طارق ایوان صاحب کی خدمت میں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت دین اور عافیت آخرت عنایت فرمائے، پروردگار عالم ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں دین اسلام، قرآن مجید، اہل بیت طاہرین علیہم السلام، اوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین بتایا ہے اس کو سمجھنے اور اتباع کرنے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے۔ مذہب حقہ کا الحمدللہ رب العالمین یہ ترئی امتیاز ہے کہ عالم اسلام میں جو اختلاف ہے مسئلہ امامت و خلافت پر، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی امامت کے دلائل بہت زیادہ ہیں، وہ آیات قرآن اور روایات اور احادیث، اور اسی طرح جو غاصبین امامت ہیں ان کا عدم لیاقت کہ ان کی امامت و خلافت باطل ہے، اس کے دلائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم متائن پہ بات کرتے ہیں کہ ابوبکر اور عمر شیخین کے متعلق قرآن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ اس کا ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ جن کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح سے فرمایا ہے کہ اعمال حبط کرائیں، اور بہت شدید الفاظ میں، وہ امامت اور خلافت کے لائق تو نہیں ہو سکتے، تو کجا ان کے اسلام میں بھی بہت بڑا بحث ہو سکتا ہے، اور اسی لیے یہ علامہ صاحب تشریف لائے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ سورہ حجرات کے متعلق بات کریں، کیونکہ اس کے متعلق بہت بات ہو چکی ہے،
اسی چینل پہ ہم چاہتے تھے کہ اور مسائل ہیں ان کے اور متعین ہیں، حدیث قرطاس ہے مثلا، مسئلہ فدق ہے، ان کا اصل دلائل امامت و خلافت ہے، بہت سارے مسائل ہیں ان پہ بات کیا جائے، لیکن انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے صرف اور بات کرنی ہے سورہ حجرات پر۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ان سے پہلے بھی بہت سارے مہمان آ چکے ہیں، اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے، مزید بات کریں گے، گرچہ میرے خیال میں اکثر ناظرین کے لیے جو اس پروگرامز کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے سورہ حجرات میں ہمارے موقف واضح ہے اور طرفین کے دلائل واضح ہے، مزید طویل کی اس میں گنجائش نہیں ہے، لیکن انہوں نے اصرار کیا تو ہم نے ان کو رد نہیں کیا، حالانکہ مناسب یہ تھا کہ ہم کسی اور موضوع پہ بات کرتے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے دلائل کو دیکھیں گے، اور الحمدللہ رب العالمین، خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے اتباع اور ان کے اشیاء میں سے قرار دی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ شرائط ہیں، میں سمجھتا تھا کہ شرائط طے ہو چکے ہیں، طارق صاحب سے ان کی بات ہے، اگر کوئی مزید یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ میں جناب قبلہ حضور غلام مصطفیٰ نوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ بتائیں ہمیں، وہ کیا شرائط ہیں۔ ہم دیکھیں، میری عرض سن لیجیے گا، کہ پہلے جو روایتی قسم کے مناظرے ہیں تو وہ بھی میں نے دیکھے ہیں، آپ کے بھی میں نے دیکھے ہیں، اور لنکس ملے ہیں، شاہد صاحب نے مجھے بھیجے تھے، تو وہ کچھ یہ تھوڑا سا ان سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ تو میں نے 2-4 مناظرے کرائے ہیں، اس میں اسی طرح ہی گفتگو، یا پچھلی دنوں پیر جناب حضرت علامہ آئے تھے جمیل احمد صدیقی صاحب، ان کے ساتھ بھی دو مناظرے ہو چکے ہیں۔ اور ٹائم کی پابندی کریں، مؤدب رہیں، اور جو ہمارے مقدسات ہیں ان کا نام اچھے اور آسان طریقے سے لیجیے۔ گو کہ اہل تشیع جو ان سے اختلافات رکھتے ہیں ہمارے شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کے ساتھ، جو بھی ان کا نقطہ نظر ہے، ہم افکار کے ساتھ ہمارا کوئی متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ علمی بحث ہے، علماء اور اہل اسلام اور عوام دیکھ لیں گے کون کس دلیل کے ساتھ اور حق کے ساتھ بات کرتا ہے، اور ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ حق کا راستہ ہمیں دکھائے، اور حق والوں کے ساتھ ہمارا دنیا اور آخرت میں دنیا میں حشر کرے اور آخرت میں حشر کرے۔ تو اب وہ میں ان سے عرض کروں گا، کون سی وہ ایسی شرائط ہیں جو آپ مزید چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز طارق بھائی صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب نے گفتگو میں شروع سے ہی بے اصولی شروع کر دی ہے۔ دیکھو، انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ حدیث کرتاس پر ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، یا امامت و خلافت پر کرو، یا باغ فدق پر کرو۔ وہ میرے بیٹے کی آپ سے بات ہوئی ہے، یا ان کے جو معاون ہے عثمان صاحب، یا کیا نام ہے ان کا، ان سے بات ہوئی ہے، کاظمی صاحب۔ کاظمی صاحب سے بات ہوئی ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی، یاری صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ کے سارے شوق جو ہیں یہ میں پورے کر دوں گا۔ آپ اگر حدیث کرتاس پر گفتگو کرنا چاہیں گے، آج نہیں، آج تو سورت الحجرات شریف پر ہی گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ میں نے موضوع اس لیے منتخب کیا ہے کہ آپ جو خیانتیں کرتے ہیں اور جو دو نمبری اس میں کرتے ہیں، وہ میں لوگوں کے سامنے لا سکوں، اور آپ کی جو مکاریاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے میں ظاہر کر سکوں کہ آپ کس طرح ترجمہ غلط کرتے ہیں اور تشریحات غلط کرتے ہیں۔ ورنہ جی مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ علماء کرام کافی تعداد میں آپ سے اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں، اور ان مناظروں میں آپ کی گھبراہٹ بھی کچھ دیکھنے میں محسوس ہوتی تھی، اور اگر آپ پسند کریں گے تو اسی مناظرے کے آخر میں ہم انشاءاللہ تعالی حدیث کرتاس کہیں گے، یا باغ فدق کہیں گے، یا اور کوئی موضوع کہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ آل جی، سنت کا ادنیٰ شکریہ، سا خادم ہر طرح آپ کی خدمت کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ شکریہ تو سر، شرائط کوئی شکریہ سر۔ لمبی نہیں ہے، شرائط کوئی ہوں۔ لمبی نہیں ہے، اجازت ہو تو میں عرض کروں؟ جی جی، ذرا جلدی کیجیے گا، جی پھر ٹائم کافی ہے، لوگ جی، انتظار میں ہیں۔ شرائط کوئی لمبی نہیں ہے، مختصر شرائط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب، یہ دیکھو، شیخین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما کے
ایمان کو آپ ہدف تنقید بناتے ہیں، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اسلام کی عظیم اور جلیل القدر شخصیات ہیں کیا آپ شرائط بتائیں نا، جن پر آپ پھر ان کا اسلام ثابت کریں بات میں، آپ پہلے جو ہے نا اپنے شرائط دیکھو، بتائیں، جو انہوں نے شرائط بتائیں یہ ٹائم ضائع نہ کریں، جو انہوں نے شرائط طارق بتائیں صاحب بھائی دیکھو، آپ کہہ دیں میرے یہ اس نے شرائط ہیں، ٹھیک گفتگو ہے نا، کی، ہم یہاں پہ نہیں آئے ہیں طارق صاحب اس نے کہ آپ گفتگو یک کی، طرفہ مناظرے میں سے نے پہلے ان کے فضائل بیان طارق کرنا صاحب شروع کر دیں۔ دیکھیں اس کی گفتگو کے درمیان میں نے ایک- گفتگو نہیں کی، اس نے شیخین آپ کریمین کے بارے غلط الفاظ حسن بولے ہیں، اللہ میں نے یاری صاحب گفتگو نہیں کی، تھوڑی میں نے پلیز تعامل مزاجی آپ ایک میں نے تعامل سر آپ مزاجی کے ساتھ اس کی گفتگو سنی ہے، تو اب یہ جی ابھی جی سے پریشان ہو آپ رہا ہے۔ نہیں آپ سر قبلہ اس طرح کریں نا، 1 منٹ کے اندر نا کچھ دو چار اہم باتیں کر لیں، باقی باتیں آپ اپنی ٹرن نہیں، میں نا 1 منٹ میں کیوں؟ کچھ کر لیجیے گا۔ 1 منٹ میں کیوں؟ نہیں یہ کوئی میں معمولی شروع مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ شروع شیخین کرنا کریمین چاہیں طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایمان کے متعلق میں یہ نے گفتگو ہے، میں نے ٹائم نہیں نہ دیا، دیکھیں تو میں انصاف کے یہ ہے کہ ٹائم دیتا نا، تو پھر اگر یہ میں کہ بیان فضائی کرتا ہوں، آپ سنیں نا، آپ سنیں گے تو بیان کروں گا نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ شخص شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایمان کو ہدف تنقید بناتا ہے، تو اسے اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ پہلے یہ مجھے بتائے کہ جو شخص کافروں سے اپنے رشتے کرے، اپنی بیٹی کا رشتہ دے، اس کے متعلق اس کا کیا فتویٰ ہے؟ جو شخص کافروں سے رشتہ داری کرے، اپنی بیٹی کا رشتہ دے، یہ یا مناظرہ انہوں نے رشتہ، شروع کیا، یہ شرائط بتا رہے ہیں یا مناظرہ انہوں نے شروع کر دیا یہ بھائی؟ شرائط بیان کر رہا ہوں نا، ابھی یہ شرائط ہے، بیان کر آپ رہا ہوں مجھ سے نا، ایک علمی سوال کر رہے ہیں، انتقاد کر رہے ہیں کہ یہ کافر کو سوال ہے، رشتہ یہ دینا شرائط جائز یا نہیں مناظرہ ہے، ہے نا۔ یہ شرائط کہاں ہے؟ ایک یہ آپ نمبر شرط تو بتائیں کہ یہ میرے شرط کا ایک مطلب نہیں نمبر آتا تو تو طارق آپ کو سمجھائیں گے کہ شرط کس شرائط، کو کہتے ہیں۔ سنیں میں بیان کر رہا ہوں میں نے نا کہ دوسری بات یہ ہے طارق صاحب کہ ایسے شخص پر جو کافر کو رشتہ دے، اس پر اس کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ بھی نہیں میری عرض دائرہ اسلام سے میری عرض خارج ہے؟ سنو، جی میری عرض سنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے نا کچھ اعتراضات ہیں، یہ سوالات ہیں، اعتراض نہیں ہے، یہ تو شرائط یہ مناظرہ ہے، اعتراض تو ابھی آگے نہیں آنے ہیں۔ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایک بندہ جو کسی کو مطلب رشتے کی جو بات آپ کر رہے ہیں، وہ کسی کا کافر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے، یہ ان سے آپ نے ایک سوال ریز کر دیا ہے۔ اب یہ کوشچن ریز نہیں، کر اگر وہ اس کا سوال نہیں جواب دینے لگیں گے، کیا، آپ میری بات کو فالو کریں۔ دیکھو ایمان شیخین پر گفتگو ہے، اور میرا حق ہے کہ میں اس کے منفی مثبت تمام پہلوؤں پر میں گفتگو کروں نہیں کہ اللہ اس یاری میں صاحب حضور یہ بات یہ بتانے ہے کہ کے بالکل آپ یہ کریں، بالکل میری دیکھیں عرض سنیں، جو بالکل باتیں یہ کہتا ہے نا طارق بھائی، ایک میری منٹ ان عرض کو دے دیں، 1 منٹ مجھے دے دیں، پر ابھی انہوں نے ٹائم دینا اچھا شروع پھر کر دیا نا، اگر ہاں مجھے بھی ہاں 1 منٹ دے دیں۔ اس طرح میں نے ویسے اس طرح بات میں نے شاہ صاحب سے جو ہوئی تھی نا ان کے صاحبزادے سے، ہوں تو میرا تو یہی تھا کہ یہ بات شروع کر دیں گے، آپ دعویٰ رکھیں گے اور اس کے درمیان میں یہ چیزیں میرے خیال میں آ جانی تھی اور کور ہو جانی تھی، تو جو ایک علمی گفتگو ہونی ہے، میں کہتا ہوں کہ سٹارٹ کے اوپر ہی ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو کہ وہ گفتگو جو ہے نا آگے بڑھ نہ سکے اور بالکل لوگ اس سے ایسے نہ بڑھ محروم ہو سکے۔ سکے، آپ بھی اسی لیے حق و آئے باطل ہیں، یہ اہل سنت کا خادم بھی اسی لیے آیا ہے، بات کریں گے کیوں نہیں کریں گے جی، اسی لیے آئے ہیں، نہیں آپ وہ بھی آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں۔ سر یہ نہیں ایک طریقہ یہ تھا دیکھو کہ اگر کہتے ہیں جی پہلے طارق 10 منٹ جو ہے صاحب، نا جب تک وہ میری تنقیحات نہ ہو، توضیحات نہ تنقیحات ہو، اس وقت آپ تک کو مناظرہ آگے بالکل کیسے چل سکتا ہے؟ ان کو کتنا ٹائم چاہیے نہیں تنقیحات کے لیے؟ 5 منٹ کافی ہے؟ میں 5 منٹ آپ ہاں تنقیحات کر لیں، ٹھیک ہے 5 منٹ کر لیں یہ بھائی، نہیں چلیں تنقیحات کر لیں۔ ہاں وہ پھر اس طرح ٹائم تنقیحات کرنی ہے تو میں اس کے لیے ٹائم مقرر کر لیتے ہیں، ایک اس طرح بول لیں آپ کتنا 1-2 منٹ دے دیں، دیکھو کیوں جی تنقیحات 3 میں دیکھو تنقیحات میں ٹائم کم بھی لگ سکتا ہے، زیادہ بھی، یہ تو اللہ یاری صاحب کی مرضی ہے نا کہ اب یہ اسے فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں نے جو سر سنا ہے نا آپ بڑے ہیں یہاں جو نہیں، اس طرح ہوا نا میں کچھ اہل اس طرح سنت ہوتا ہے کا کہ خادم ہوں۔ آپ جو ہے نا اس طرح جو علماء یہاں ہیں نا وہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں جی میں مناظرہ شروع کرنے سے نا 2-3 سوال تنقیحات یا سوالات میں کروں، اجازت ہے تو سوال کریں، جو اگلا یہ کہتا ہے جی کر لو سوالات نہیں ہے، یہ اور وہ تنقیحات ہیں، وہ نہیں اگر سوالات دیکھیں تو ایک مناظرے کے آگے آئیں گے۔ وہ بھی ہے شروع میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہم جب مناظرہ شروع کریں گے
ڈیبیٹ شروع کریں گے تو اس میں آپ کے ادلہ کیا ہیں، آپ کے دلائل کہاں سے، ماخذ کیا ہیں، وہ وضاحت چاہتے ہیں، اور موضوع مطلب دیکھو کی وضاحت مزید دلائل کھول لیتے ہیں۔ دلائل جو ہیں، دیکھو دلائل جو ہیں، ہماری کتابیں ان کے لیے حجت نہیں ہے، ان کی کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب میں دلائل ہاں پیش کروں گا تو ان کی کتابوں سے کروں گا، اور جب یہ بالکل کوئی بالکل، یہ تو میرے خلاف دلیل پیش کریں گے تو میری کتابوں سے کریں گے۔ یہ جی تو ہاں، جی ہاں۔ بالکل مسلمات ہے، ان میں تو گفتگو کرنے کی ضرورت تو ہی نہیں ہے۔ جو بات میں جی عرض جی کر جی رہا ہوں نا، اس پر آپ توجہ فرمائیں، ناراض نہ ہو، غصے نہ ہو، میں بڑے آرام سے بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ یاری صاحب گھبرائیں نہیں، آپ پیار سے میری بات سنیں۔ پہلی بات یہ ہے، دیکھو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ شیخین کریمین ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر یہ تنقید کا اس کا مسئلہ ہے، تو مجھے حق پہنچتا ہے کہ جو شخص کسی کافر کو جس کا ایمان ثابت نہ ہو اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو کیا اعلیٰ یاری صاحب اس پر حکم لگائیں گے یا نہیں؟ جائز ناجائز، کفر اسلام کا جو بھی ان کا ہاں ہے، تو اے، یہ تنقید ضروری ہے۔ اور جو ٹھیک ہے۔ کافر کے پیچھے نماز پڑھے، آیا اس پر کیا فتویٰ یہ لگتا ہے کیا ان کا؟ تنقیح ہے بھائی؟ ہم نے آپ سے طے کیا تھا کہ سورہ حجرات کے متعلق بات کریں گے بھائی۔ آپ اگر آپ نے طارق بھائی سے آپ نے کیا ٹائم لیا؟ آپ نے کہا آپ کے پاس کچھ شرائط ہیں، شرائط تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شرط کہتا ہے کہ قواعد مناظرہ یہ ہونی چاہیے۔ اگر مجھ سے سوالات ہیں، اگر سوال موضوع مناظرہ سے اجنبی ہے، ہمارا آپ کا موضوع مناظرہ ایمان ابی بکر عمر نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا مناظرہ ہے سورہ حجرات ان کے ایمان کے متعلق کیا کہتی ہے۔ اس اسپیسیفک خاص دیکھو موضوع پر اگر آپ کے سوال، اگر آپ دیکھو موضوع کو آپ نے وسیع رکھتے، ایک منٹ علامہ صاحب، اگر آپ موضوع کو دائرے کو وسیع رکھتے ہیں، ایمان ابی بکر عمر، ایمان شیخین، اسلام شیخین، تو آپ کو کلی اجازت تھی، وہ بھی وقت مناظرہ میں، کہ اس پہ استدلال کریں، سوال کریں، اشکال کریں، ایراد کریں۔ مجھے ایک کارنر میں آپ مجھے اس قید کر دیں کہ بھئی یہاں یہ اس کا جواب دے دو، ٹھیک ہے نا، میں ملزم ہوتا جواب دیتا۔ اب ایک ایسی چیز جس کا تعلق سورہ حجرات کے نزول سے اور سورہ حجرات کے متن سے نہیں ہے، اور سب کو لوگوں کو پتہ ہے، اور وہ بھی وقت مناظرہ کے آغاز سے پہلے آپ ابتدا میں اس کو طرح کرنا چاہتے ہیں، اور مجھ سے سوال مانگنا چاہتے ہیں، تو آپ کو شاید بہت ہی غلط فہمی ہے کہ شرائط مناظرہ کس کو کہتے ہیں، تنقیحات کس کو کہتے ہیں۔ تنقیحات یعنی توضیحات، تشریحات، کہ ایک چیز کو ابہام رفع کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے موضوع مناظرہ پر، میں اس کو بیان کرنے کے لیے حاضر و آمادہ ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے، کوئی سوال تنقیح کی ضرورت ہے، توضیح کی ضرورت ہے کہ میرا موقف، میرا مدعا اس آیات کے نزول کے متعلق کیا ہے، میں اس کو توضیح دینے کی میں ملزم ہوں، میں جواب دوں گا۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے شیعہ مذہب کے متعلق، اس کا پھر آپ موضوع مناظرہ سے اور مناظرہ کے قواعد سے خارج ہونا۔ یہاں پہ میں ایک اور نقطے کے بھی نشاندہی کروں کہ آپ کے صاحبزادے سے ہمارے آپریٹر صاحب کی بات ہوئی تھی، ہمارے آپریٹر صاحب نے ان کو بہت ہی دبایا تھا، آپ کے صاحبزادے شاہد صاحب کو، کہ ہم حجرات پہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس پہ بہت مناظرے ہو چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں حدیث قرطاس وغیرہ 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 پر۔ آپ کے صاحبزادے نے، آپ ان سے استفسار کیجئے، پوچھ لیجئے، انہوں نے سب ٹاپک، سب موضوعات کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ہم صرف سورہ حجرات پہ بات کریں گے۔ تو آپ ان سے، آپ کو شاید پتہ نہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بہرحال میں طارق بھائی سے گزارش کرتا ہوں، اور نوری صاحب سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ اس طرح مناظرات میں اس طرح شروع، اسی طرح فضول باتوں میں بہت سارا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد موضوع مناظرہ پہ آ جائیں، مناظرہ کا آغاز ہو، طرفین اپنے دلائل اور استدلالات اور ردود پیش کریں، عوام فیصلہ کریں گے اور ان کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو بسم اللہ، ٹائم ضائع کیے بغیر بسم اللہ آئیے متن مناظرہ پر، مناظرہ آغاز کرتے ہیں۔ اچھا میری بات سنیں، پہلی بات میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک تو تحمل مزاجی میں رہیں اور بالکل پریشان نہ ہوں۔ ابھی تک تو مناظرہ بھی شروع نہیں ہوا۔ ایک نمبر دو، آپ سے یہ گزارش ہے کہ چلو برسبیل تنزل آپ کی بات کو مانتے ہوئے، چلو میں اگر ان سوالات کو چھوڑ بھی دوں، ان تنقیحات کو چھوڑ بھی دوں، تو چلو تھوڑا بہت تو میرا حق بنتا ہے نا کہ جن شخصیات کو آپ حبت عمال کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں معاذ اللہ، تو جو شخص ان سے دوستی کرے، انہیں مومن کہے اور ان کی تعریفات کرے، خدا را یہ تو بیان کر دو ان کے متعلق کیا حکم ہے۔
تو یہ مناظرہ میں آپ اپنے ان کے اسلام پہ یہ دلیل لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب مناظرے کے دوران مناظرہ جب آغاز ہو جائے آپ کہہ دیں کہ آپ کا ادعا باطل ہے اس لیے کہ ابو بکر عمر کو رشتہ دیا کسی نے، بھائی آپ کہہ دینا، بھائی میں اس کو منع نہیں کرتا، لیکن آپ مناظرہ کے آغاز سے پہلے مناظرہ آغاز کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دلائل تو اگر آپ نے سوال اتنا ہی پوچھنا ہے تو میں آپ کو جواب یہ دیتا ہوں، مختصر جواب دیتا ہوں کہ سورہ تحریم پڑھو، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. جو آپ کہیں گے ادھر نا کہ حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام کے زوجے کے متعلق کہ ان کی شادی کیسے ہوئی گئی نا، وہی جواب ہمارا ادھر بھی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہم کیا منع کرتے ہیں کہ آپ ویسے آپ کے مذہب میں تو کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے، جب تو آپ کے مذہب میں کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے تو آپ کیا اشکال کریں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ان کے پیچھے شیعہ مذہب میں کوئی ہے نہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ پہلے آپ صحیح حدیث سے ثابت کریں اپنے استدلال میں کہ ان کے پیچھے کیوں نماز پڑھی ہے، پھر سوال کریں نا۔ استدلال کا طریقہ کار تو یہ ہے، مناظرہ آغاز ہونے دیں، مناظرہ کے آغاز کے بغیر سوال و جواب کا یہ سلسلہ یہ بہت ہی باطل ہے، قبیح ہے۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، جی میرا خیال ہے اب جو آپ نے حضرت آیت صاحب پڑھی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین رحمت للعالمین سلطان الانبیاء خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ خاتم صلی اللہ المعصومین تعالی نہیں، ان علیہ کے بعد بھی وسلم پر معصومین ہیں، اللہ ان کے تبارک بعد و بھی تعالیٰ نے معصومین۔ یہ واضح حکم نازل فرما دیا، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا مشرکین کافروں سے نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ مشرک کے دو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مشرک کے دو قسم ہیں، ایک مشرک وہ ہے جو اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن دل میں مشرک ہوتا ہے، اور ایک مشرک وہ ہے کہ جو اسلام کا اظہار نہیں کرتا اور علی العلن اسلام کا مشرک ہوتا اظہار ہے۔ کرنے والے کو مشرک نہیں کہتے۔ مشرک اپنے شرک کو چھپاتا ہے، جو مشرک حقیقت میں تو کافر ہوتا ہے، آپ کی ظاہر میں بےایمانی مسلمان ہے۔ ہوتا ہے، اس پہ اسلام کے احکام جاری یہی ہوتے تو ہیں، آپ اس کو کی رشتہ بھی دے دو سکتے ہیں، اس سے رشتہ بھی لے نمبری سکتے ہے، ہیں۔ یہی تو آپ کی دو نمبری ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے غلط ترجمے تو کرتے ہیں، غلط تشریحات اسی کرتے لیے ہیں۔ تو مناظرہ کریں گے نا آپ سے علامہ صاحب، اسی لیے تو مناظرہ ہوگا نا، مناظرہ ہونے دیں، مناظرے میں آپ اپنے دلائل دے دینا۔ یہ یہ مناظرہ سے ڈر گئے علامہ شروع صاحب، کرتا ہوں۔ نوری صاحب آپ مناظرہ سے بھاگ رہے ہیں یا آپ کا فرار ہے؟ مناظرہ آغاز نہیں ہونے دے رہے یہ شخص۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ اچھا اس طرح کرتے ہیں، بساد احترام واجب تکریم علماء کرام، یہ آج کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں، اگر کوئی سوال ہوئے نا اس طرح کے جو نوری صاحب کے ذہن میں وہ انشاءاللہ ضرور رکھیں گے اور وہ ان سے ہم جواب ضرور لیں گے۔ تو مجھے آپ نہیں یہ اجازت دیں، سوال نہیں، میں یہ شرائط مناظرہ ہے۔ مناظر شرائط اس لیے ہے نا کہ یہ جو شخص ایسے شخص سے مناقضت کرے گا وہ یقیناً اس پر قرآن و سنت کا یہ حکم لاگو کرے گا، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ یہ اپنی مرضی سے ترجمے کرے گا اور میں اسے کرنے چلو دوں پھر گا۔ یہ موضوع کیسا آج شرط مناظرہ موضوع ہے پھر بھائی؟ یہ شرط بات تو مناظرہ، صرف شرط بولتے بات ہیں صرف قاعدہ کو بات کہ صرف طرفین اس صرف قاعدے کا 2 منٹ کی شرط یہ بات ہے، ہوگا کہ صرف مثلا 2 10 منٹ منٹ کی۔ آپ بات کریں، 10 منٹ میں بات کروں۔ شرط یہ ہوگا مثلا آپ 1 موضوع منٹ سے باہر نہ جائیں۔ شرط یہ تو نہیں ہے کہ حسن آپ صاحب، کافر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ حسن یہ کوئی صاحب، شرط حسن مناظرہ میں نے ہے؟ صاحب، کہا مجھے میں نے بہت کب کہا تعجب یہ ہے، موضوع ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ کو منٹ شرط کے لغوی معنی نہیں آتے علامہ صاحب، مجھے حسن تعجب ہے۔ صاحب ایک آپ اپنے آپ منٹ کو علامہ کہتے ہیں، مجھے شرط آتے ہیں، میں آپ کسی آپ کو کتاب بھی لغت سکھا میں جا کر کے جاؤں دیکھیں گا کہ آج۔ شرط بولتے کس کو ہیں۔ یہ میں سنیں آج آپ سنیں کو بھی سنیں معنی سکھا کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ فکر نہ کریں۔ سنیں 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 حضرت صاحب اس طرح کریں کہ ایک آپ میری جو ناقص رائے ہے کہ آپ نے ایک تو یہ شادی والا اٹھا دیا مسئلہ، نہیں کوئی یہ اور جو شرائط ہے، ایک دو شرائط ہے۔ ابھی تو ایک شرط رکھی ہے اور ابھی سے یہ گھبرا گیا، اس کا اچھا یہ حال ہے، نہیں نہیں اور ابھی نہیں، وہ دوسری شرط رکھوں گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ نہیں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے اس کو کیا کرے، وہ جواب دے اس کا۔ نہیں جواب نہیں، یہ مجھے یہ بتائے کہ جو شخص کافر سے شادی کرے، کافر سے دوستی کرے،
اس کے متعلق حکم شرع کیا ہے، آیا جائز ہے ہاں، یا ناجائز ہے؟ بس دو لفظوں میں یہ جواب دے دے، بات سن، دیکھو آپ باقی نے لفظ ادلہ بولا جو ہے وہ جواب، مناظرے کے دوران آئیں گے۔ سنیں آپ، عرض یہ ہے کہ آپ نے ان کو کیا جواب دے، یہ تو جواب لے رہے ہیں آپ سے، تو میں پھر ایک رائے دیتا ہوں نا کہ آپ نے اس کا سن لینا پلیز پلیز، آپ نے یہ جو بھی پوائنٹ اٹھایا ہے اسی طرح کے دو اور آپ کے جو ذہن میں تنقیحات کے لیے وہ لکھ لیں اور وہ ٹائم مقرر کر لیتے ہیں، وہ ان سے جواب لے لیتے ہیں۔ آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں، آپ وہ ایک تو آپ کا یہ ہو گیا، اس کے علاوہ کچھ اور ہے، اس کے علاوہ کچھ اور آپ کم از کم ایٹ لیسٹ 3 آپ ایسے پوائنٹ یا شرائط یا جو بھی ہے، دیکھیں ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب دے، تو وہ اس کے بارے میں آپ بول لیں اور وہ اس کی تنقیحات میں وہ دے دے گا، اگر عوام فیصلہ کر لے گی، اگر اس نے جواب درست دیے تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اگر اس کے دلائل کمزور ہوئے تو وہ نہیں، بھی ابھی سامنے آ ادلہ جائیں گے۔ کی بات نہیں ہے، ابھی دلائل کی بات نہیں ہے، ابھی شرائط ہیں، ان کی تنقیحات ہیں کہ جو شخص کسی کافر کے ساتھ امبل مزاجی سے ذرا بات سن لے، جو شخص کسی کافر کے ساتھ نکاح کرے اس کا شرعن کیا حکم ہے؟ صرف ہاں یا نہ میں 2 منٹ کی بات ہے ساری۔ ایک نمبر 2، جو کسی کافر کی تصدیق کرے، کسی کافر کی تعریف کرے، کیا یہ اس کی تعریف قرآن و سنت کے مطابق ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بات تو صرف 1 منٹ کی ہے تو اگر کہ 1 منٹ میں نہیں، اگر وہ اس کا یہ جو یہ کہہ دے کہ اس جائز کا نہیں ہے، یہ کہہ دے کہ نکاح جائز نہیں ہے اس سے، یا جائز ہے، بس بات ختم یہ ہوگی۔ یہ کس کے عقل کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں بھائی؟ یہ کوئی شرط ہے مناظرے کا شرط علامہ صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ شرط رکھیں کہ بھئی آپ صرف ہماری کتابوں سے دلیل لا سکتے ہیں، یہ شرط مناظرہ ہوگا، آپ موضوع مناظرہ یہ سے تو خارج نہیں ہو مسلمات ہے، سکتے۔ ان میں تو آپ چپ ایک ان منٹ پر خاموش تو خاموش، بات کرنے کی ایک منٹ ضرورت مجھے ہی بات نہیں ہے۔ کرنے دیں، علامہ صاحب مجھے بات کرنے دیں۔ شرط مناظرہ یہ ہے کہ آپ مجھ پہ شرط رکھیں کہ طرفین اس بات کا التزام کریں گے کہ ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے بات کو نہیں کاٹیں گے، یہ ہوتا ہے شرط مناظرہ، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ مجھ سے ایک علمی سوال کر رہے ہیں، ایک اشکال کر رہے ہیں، یہ شرط نہیں ہے، یہ ایک اشکال ہے، ایک سوال ہے آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ موضوع سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے، سورہ حجرات سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ دوران مناظرہ، اگر موضوع مناظرہ سے آپ کا سوال، کوئی اشکال، کوئی ایراد موضوع مناظرہ سے متناسب ہے، آپ طرح کرتے ہیں تو میری ذمہ داری کہ میں اس کا جواب دے دوں۔ آپ بھول گئے بھائی شرط بولتے کس کو ہیں؟ یہ چیزیں جو آپ طرح کر رہے ہیں یہ ردود ہیں، یہ استدلالات ہیں، یہ اشکالات ہیں، یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ سوالات اس طرح کرتے ہیں مناظرہ سے پہلے تو میں 10 سوال ہے یہاں پہ کھڑا کر سکتا ہوں کہ جو تراویح کو دین میں داخل کرے وہ بدعتی ہو، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کا جواب دے دو۔ جو فلان کام کرے، جو مثلا جنگ سے بھاگ جائے، اس کے مذمت پہ آیات نازل ہو جائے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو کاٹے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ تو مناظرہ یہیں سے شروع ہو گیا بھائی، موضوع سے بھی باہر گئے، جو مرضی آپ سوال کریں مناظرے سے کے موضوع سے اجنبی۔ تو آپ علامہ صاحب، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ شرط اور استدلال کی فرق کو جان لیں، اور بہت مجھے تعجب ہے کہ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے، آپ کیا اچھا تیاری لے کر کے آئے ہیں۔ ایک منٹ جو جی اصل موضوع کے لیے لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے، حسن صاحب بات ایک میں میرے ذہن میں آئی ہے کہ آپ اس کے اختتام پر نا، اگر آپ چاہیں تو اس جو انہوں نے سوالات یا جو بھی انہوں نے بات کی ہے، اس بات کو آپ دوسرے درجے میں رکھ کے کر لیں گے۔ دیکھیں، اگر جو ان کے باتیں پاس ان کے پاس مجھ سے سوالات ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے گفتگو کے دوران سوال کو طرح کر سکتا ہے جیسے میں طرح کر سکتا ہوں۔ میرے پاس 10 منٹ ہوں گے نا، میں اس میں کچھ استدلال کروں گا اور کہوں گا اس سوالات کا آپ اپنے باری میں جواب دے دیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے اسپیسیفک نہیں، ٹائم اس رکھتے میں ہیں، پھر اس کے لیے پتہ کیا خاص ٹائم رکھتے ہیں نا، اس میں تو ان کے پاس یہ 4-5 علامہ سوال صاحب، یہ کریں، 4-5 سوال میں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ دونوں طرف کے لیے نہیں ہوگا۔ حسن صاحب اس میں پتہ کیا ہوگا، بدمغزی کیا ہوگی، پھر ہوں، پتہ ہے آپ لوگ اور نیچے آپ کے عوام الناس جو ہیں، وہ جو کمنٹ میں وغیرہ وہ یہ پھر کہیں گے کہ یہ موضوع سے باہر جا رہے ہیں، ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ جو وہ ایک شرط میں نے رکھی ہے، اور جو بالکل مختصر سادہ اور مختصر شرط اور ڈیبیٹ اور دلائل، اور جو اگر اس میں یہ انہوں نے کوئی اور مسئلہ چھیڑ دیا تو پھر آپ نے وہ اعتراض کر دے گا، لو جی بات ہو رہی تھی عدم اسلام کے اوپر، حجرات کے ہفتے اعمال کی بات ہو رہی تھی، اور لے چلیں اور شادی بیاہ کی وہ دوسری بات شروع کر دی ہے، تو یہ آپ کی طرف سے دیکھو، اعتراض آ جائے گا۔
میرے سب لوگوں کی طرف سے محترم اعتراض آ بھائی، جائے گا بھائی، پورے عوام کی میرے طرف سے بھائی اعتراض آئے گا نا. معزز تو طارق تو صاحب یہ دیکھو، ان کو چاہیے کہ ایک شروع ہوتی ہے ہی سے ایک مناظرہ ہوتی ہے آغاز ہونے اصل، دیں. اب بات تو سن لے یار، ایک سنیں ہوتی نا، ہے سنیں اصل سنیں. چیز، ایک ہوتی ہے اصل چیز، ایک ہوتے ہیں اس کے لوازمات اور اس کے متعلقات ہوتے ہیں. تو یہ قاعدہ کلیہ ہے، اذا ثابت شیء ثبت باللوازم ہی، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے لوازمات خود تو خود ہی ثابت ہو جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحجرات شریف کی آیات بینات پر ہی گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کے متعلقات سے گفتگو نہ کریں تو یہ تو آپ کی زیادتی ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ بولتا جائے اور میں سنتا جاؤں، ایسا تو نہیں ہوگا. میں اس لیے تو نہیں آیا. اس لیے اس میں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یہ اہل سنت کا خادم موضوع کی پابندی کرے گا اور انشاءاللہ تعالی تو ایسی مناظرہ تو پابندی کرے گا، آغاز ہونے دو نا ایسی مناظرہ. پابندی کرے گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ مناظرہ سے کیا پہلے سوال کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں بھائی یہ تو بڑی عجیب چیز اور ہے نا کہ بھائی آپ مناظرہ کو سے پہلے کیوں نہیں ایک دو سمجھ سوال آ ان کے رہا کہ پاس، یہ تو میرے سوال پاس بھی نہیں ہے، سوال آتے ہیں، میرے پاس بھی سوال آتے یہ ہیں. سوال نہیں ہے. سوال میں کہہ رہا ہوں یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ نہیں ہے تو پھر ختم ہے، پھر آگے بڑھیں بھائی. سوال نہیں ہے، آگے بڑھیں، بسم اللہ مناظرہ آغاز کریں. یہ اگر سوال ہی نہیں ہے میرے تو ختم ہے. بھائی یہ مناظرے کی شرائط ہے کہ جو کسی کافر سے مناقت کرے، دیکھو جس کو آپ کافر کہتے ہیں اس کو مناقت شادی اس سے کرنا یا اس سے رشتہ لینا یا دینا آیا شرن اس کا کیا حکم ہے، اس کو پہلے واضح کر دے تاکہ درمیان میں کوئی جھگڑا نہ تو ہو. آپ مناظرے کے دوران پوچھ لیں، یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے، ہم نے اس کو دسیوں دفعہ جواب دیا ہے کہ منافق جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے اس پہ دنیا میں اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام میں لوگوں کی 3 کیٹیگوریز ہیں. ایک کیٹیگوری ہے بھائی، ایک کیٹیگوری ہے مومن اور مسلمان کی، ایک کیٹیگوری ہے کافر جو علی العلن کافر ہے، اور ایک وہ کافر ہے جو منافق ہے. جو کافر جو منافق ہے، ظاہر میں شہادتین پڑھتا ہے، دل میں وہ کافر ہے، اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو اس کے متعلق آیا نازل ہوا ہے، پورا سورہ نازل ہوا ہے، بلکہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی دیا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، شہادتین بھی ان کا جھوٹ ہے. وہ یہ آیات تو آپ کے بخاری میں ہیں کہ اس کے متعلق نازل ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز جنازہ پڑھی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ منافق جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے لیکن ظاہر میں لسان میں شہادتین جاری کر دیتا ہے، اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس پہ نماز بھی پڑھ. سن لو نا بھائی، سوال کیا تو سن لو. اسلام مکمل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں. اب تو لمبی تیری بات سنتا جاؤں گا. قرآن مجید نے 3 باتیں کھل کر کہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. اب اس مناظرہ شروع ہو گیا نا بھائی. طارق صاحب آپ سنبھالیں نا اس کو. تو ان المنافقین 3 اسلام کی تکمیل ہوئی ہے 23 سال کے عرصے میں. اور آپ بھائی طارق صاحب یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، یہ اس کا اقرار ہے، اس کا اعتراف ہے کہ یہ سورہ حجرات پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اس لیے آپ ہار گئے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے اقرار کر لیا شیخین کا عدم اسلام، کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. مجھ سے سوال کرتے ہیں، جب میں جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں ابھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے. آپ کے لیے میں لینینسی کرتا ہوں، آپ کے لیے میں چلو میں مناظرے سے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں. پھر بھی مجھے جب سوال کیا تو جواب سن لو نا. پھر جواب بھی نہیں سن لیتے، خود شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے اب پتہ چل گیا نا. ابھی کتنا ٹائم ہو گیا؟ 45 منٹ ہو گئے. 45 منٹ ہو گئے ہمارے پروگرام کے آغاز سے، ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا. کیوں شروع نہیں ہوا؟ اس شخص کی وجہ سے. غلام مصطفیٰ نوری صاحب ڈرے ہوئے ہیں، یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے، ان کا وہی بے عزتی ہوگی. جماعت و مریم میں ان کی وہی حالت ہوگی جو پیر جمیل صدیقی کے صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے کہ تم نے شیخین کا اسلام کیوں نہیں ثابت کر سکا، تو اسی لیے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. حسن اللہ یاری صاحب جو ہے نا ایک دوسرے کو آخری مناظرہ ہوگا، اس کے بعد تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو مناظرہ ہونے دینا. مناظرہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ مناظرہ کیوں آغاز نہیں ہونے دے رہے؟ میں تو آئے مناظرے کے لیے ہوں. مناظرہ آغاز ہونے دینا. طارق صاحب آپ سنبھالیں بھائی. طارق صاحب اس کو کہنے کریں کیا کرنا آپ نے. شرائط مناظرہ طے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب 45 منٹ ہو گئے ہیں بھائی. ٹھیک ہے بھائی، آپ دیکھو طارق بھائی، میں آپ کو فل اختیار دیتا ہوں
फुल इख्तियार है, मेरे अथॉरिटी है, आप दोनों मुझे आपस में जो शराइत मुनाजरा तय करें, आप तय करें ना, मुझे मंजूर है, अगले हफ्ते करेंगे, ठीक है ना। अभी 45 मिनट हो गए क्यों हैं, अगले एक हफ्ते शर्त पे करेंगे? आज इनके ही करेंगे, आज तो अभी करेंगे, इसी अब वक्त देखें, करेंगे। अभी तुम 5 मिनट में अपने शराइत अभी बयान करो ना। तारक साहब देखो, ये शख्स जाना चाहता है, आपने इससे तुम जाने नहीं मुनाजरा देना। करना ही नहीं चाहते मेरी भाई, आपसे मिन्नत है, मेरी मिन्नत है आपसे तुम तारक मुनाजरा नहीं साहब, करना आपने चाहते। इसे जाने नहीं देना। ये मेरी शख्स अभी मेरी से जाना चाहता है, मेरी आपने इसे बात सुन जाने नहीं तुम सकते हैं देना। मुनाजरा आप? ये आगाज मेरी करो मिन्नत भाई, है आपसे जी। मुनाजरा रोक रहा है भाई, मुनाजरा मेरी नहीं होने दर, मैं शराइत तय मेरी करूंगा। शराइत मेरी पहले क्यों मेरी तय बात नहीं किया सुने, आपने? तारिक साहब ने जब आपसे मेरी कॉल किया बात था, सुने, आपसे तफसील से बात हुई है, तो आपने पहले उनसे क्यों तय नहीं किया आपने नहीं, शराइत मुनाजरा? तारिक मेरी साहब बात से सुने मेरी एक गुजार बार भी बात नहीं हुई। क्यों? तारिक साहब ने आपके बेटे से बात की है, अब फोन लेते हैं ना अपने बेटे से, बेटे आपका वकील है, ठीक है ना, बेटे से फोन ले मेरे लेते हैं, शराइत अपना बता देते उस बेटे ने वक्त। मुझे कहा है कि अभी मैंने आ टाइम गए, ले अभी लिया शराइत तय है, करेगा, और बाकी शराइत बता भी नहीं रहा, और जो बाकी आप बता रहे हैं ना वो शर्त है ही नहीं, गुफ्तगू है वो जो आप चीज मुनाजरे से पहले तय करेंगे। मेरी किबला मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन ले, मेरी अर्ज तो सुन ले, जरा कूल डाउन हो जाएं, ठंडे हो जाएं, आप बात सुने। मेरी शाह साहब से जो बात हुई है ना, मैंने उनको सारी तफसील, मैंने कहा पीर पीर जमील अहमद सिद्दीकी साहब से बात हुई है, मेरी एक गुजारिश एक सुन दो ले और पहले, मेरी एक गुजारिश सुन ले। इस शख्स को ना ठंडा पानी पिलाएं ताकि इसका गुस्सा खत्म हो, और ये मुनाजरा करने हाँ पर तैयार हो जाए। इसे पानी बर्फ पियोगे? वाला अलामा साहब ठंडा पानी पानी पिए, पिलाओ, आप भाई ठंडा साहब, पानी पिलाओ इसे। अलामा आप मैं अलामा साहब मुनाजरा पानी आगाज पिए। करने के लिए अच्छा तैयार जी, हूं, आप तैयार हो जाएं। अब बात सुने जी। शाह साहब से बात की थी, मैंने कहा आपको वो मुनाजरा पसंद आया है या जिस तरह की गुफ्तगू हुई है? उन्होंने कहा स्टार्ट जैसे हुई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक हुई है। मैं कहा यार रवायती किस्म के मनाजरे में मैं देखता हूँ 2-2 घंटे बातें होती हैं। मैंने शुरू में आगाज में कहा था जो रवायती किस्म के मनाजरे यूट्यूब पे पड़े हैं, बिटवीन द अपने ही मसालक के अंदर होते हैं, जैसे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस आपस में रफा यदैन और दीगर मसाले। मैं अलामा साहब के भी मुझे सुनने का मौका मिला, देखने का। तो वो तो बड़ी गुफ्तगू के साथ वो ना पहले यानी कि एक बंदे को ना जैसे थका के, तो मैं तो सर एक टाइम कीपर हूँ ना, मैं कुछ सालस हूँ मॉडरेटर का, यानी मत एक रेफरी होता है जैसे वो कोई, आपने टाइम मैंने नोट करना है, आपने टाइम पर गुफ्तगू फरमाई, मैंने आपको बता दिया सर अलामा साहब आपका टाइम वक्त खत्म हुआ है, दूसरे का इस्तदराज। ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता हूँ कि भाई आप मेरे लिए काबिल एहतराम अहले इल्म है, सर आप जो जो सवाल उठा रहा है फरीक सानी, उसका आपने जवाब एड्रेस नहीं किया। हो सकता है कि आपको उस वक़्त में कहें नहीं जी इस वक़्त मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं उसको अगले में एड्रेस करूँगा। लोग भी देख रहे होते हैं, तो उन्होंने इस ऐसे प्रोग्राम को, इस सेटअप को, इस तरीके के प्रोग्राम को उन्होंने एक्सेप्ट, क्योंकि ये ऑनलाइन है, वहाँ मुनाज़रा होता है फेस टू फेस एक कमरे में। तो ऑनलाइन में इतना लोगों के पास भी वक़्त नहीं होता, वो बस यही होता है कि मुख्तसर के ये आदाब का ख़्याल रखें। और मैं एक और भी इनको कहना चाहता हूँ कि ये जब मैंने एक साथ मुनाज़रा करा था, मैंने कहा जो अकाबरीन का जब नाम लेते हो तो मुअद्दब तरीके से, ये बाकायदा मैंने इन्होंने जनाब उमर, जनाब सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक, या इस तरह अच्छे तरीके से इन्होंने नाम लेने की कोशिश की है और की है बल्कि। तो इस तरह अगर इसका कोई बुतलान है और इसका जो भी चीज़ें वो हैं, डिस्कनेक्ट है भाई, तो वो उन्होंने डिस्कनेक्ट है, एक मिनट, पसंद तो वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं भाई, वो अभी वापस आ रहे हैं। अच्छा आप बात करते जाएं, लोग सुन रहे हैं ना, लोग तो सुनेंगे। तो वो मैंने शायद सबको बताया था कि वो इस तरह मुनाज़रा होगा। मैंने कहा अगर शुरू में अगर आपने कोई ऐसे बातें रख दी या छेड़ दी, तो मुनाज़रा नहीं हो सकेगा। और फिर एक बात मैंने उनको ये भी बताई थी, अगर कोई तान तशनी और ऐसा माहौल बन गया ना, तो मैं माजरत कर लूंगा। ये मैंने शायद सबको बताया कि मैंने कहा यार बात होनी चाहिए, बात के दौरान कोई कोई बात नहीं, दूसरी बात भी उसके साथ रिलेटिंग, मैं बोल ये सकता हूँ? बात कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं कि भाई जो आपने दलाइल दिए हैं, तो आप वो ये निकाह वाला मसला भी वहां उठा सकते अच्छा हैं कि भाई मेरे भाई तारक साहिब, अगर आपकी मर्जी ये है कि मैं ये बातें शरायती मुनाजरा वगैरह तय ना करूं, तो मैंने देख तो लिया, लोगों ने भी देख लिया है कि ये इस काबिल नहीं है कि शरायत पर ये गुफ्तगू कर सके। तो चलो आपके फरमाने पर, चलो मैं इसे इजाजत देता हूं कि ये अपनी बात शुरू करे। नहीं, मैं किबला आपसे यही कह रहा था कि जो जो आपके मुनाजरे मैंने देखे हैं, वहां तो बड़ी बड़ी बहस होती है इसमें, शरायत मुनाजरा और तनकीहात पर बड़ी गुफ्तगू होती है।
تو یہاں تھوڑا سا میں نے یہ پہلے صاحب نے شاید غور نہیں کیا، وہ میں نے کہا تھا کہ اس میں مختصر سی یہ شرائط ہیں اور یہ چیزیں ہیں، میں نے تو ٹائم کی سنا تھا پابندی کہ ہوگی۔ حسن اللہ یاری صاحب بڑے صاحب اخلاق ہیں اور بڑی تعامل مزاجی سے گفتگو کرتے ہیں، یہ تو ابھی سے آپے سے باہر ہو گیا۔ اس میں تو تعامل جی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ چلو یہ تحمل ان کو آ جائے گا اب تو جب آپ جیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کو یہ پتہ نہیں کہ شرط دلائل مناظرہ پر کیا چیز ہے، اپنا آپ نام دلائل رکھا ہے پر مناظر اسلام، آپ اپنے دعوے انہوں نے ایک منٹ طارق بھائی، اللہ انہوں نے یاری اپنا صاحب، نام رکھا ہے، اللہ یاری لقب رکھا ہے صاحب، مناظر دیکھو یہ اللہ اسلام، یاری غلط بات صاحب، کر اور رہا ان ہے، کو یہ غلط بات کر رہا ہے۔ اللہ یاری اگر صاحب، یہ سن غلط بات نہ کرے کاٹے گا نا، تو دیکھ اب پھر شروع ہو گیا، کہتا ہے اللہ تعامل یاری مزاجی۔ صاحب، اس سے زیادہ سخت بات کروں گا۔ اسے جب کہو اللہ جب یاری ایسے صاحب، شخص سے کنٹرول میں واسطہ رکھے۔ پڑ گیا نا کہ وہ میری ہر بات کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور مجھے جو مرضی یہ کہہ دے نہیں اور کوئی تنقید جب بات سننے کے سنیں، لیے تیار نہیں ہے، آپ نے ایک اپنا نام آدمی مناظر اسلام رکھا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شرط مناظرہ کہتے کس کو ہیں۔ حسن اللہ یاری صاحب، تو نے مت دیں، میری بات سنیں۔ اگر مجھے مسکین کو بٹھایا ہے تو میں تو طارق صاحب آپ کا میں نے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جب بات ہوئی ان کے صاحبزادے کے ساتھ، ان کے قانونی شرعی وکیل کے ساتھ، انہوں نے یہ باتیں کیوں ذکر نہیں کی کہ ان کے پاس 10 شرائط ہیں؟ انہوں نے ذکر کیا ایسی نہیں باتیں؟ نہیں پہلے سے طے نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ میں کہہ تو رہا میری ہوں سنیں کہ نا، اگر یہ شخص شرائط مناظرہ پر نہیں آنا چاہتا تو میں کہہ تو رہا ہوں کہ آپ اسے اجازت دیں، یہ شروع کرے اپنا۔ چلے جی شروع کرتے ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ دنیا والوں نے دیکھ نہیں لیا کہ طارق صاحب، اس آپ اس میں سوال کے جواب دے دینا صلاحیت ہی پہلے۔ نہیں انہوں نے یہ شرائط بھائی مناظرہ صاحب، طے انہوں نے کرنے کی۔ کیوں یہ اب کہتا ہے نا میں شرائط مناظرہ پہ نہیں آنا چاہتا، اب بھائی انہوں نے حسن اللہ اپنا یاری شرائط صاحب شروع سے، چھوڑیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مجھے شرائط مناظرہ سب منظور ہیں، میں سختی نہیں کرتا شرائط مناظرہ پر۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں طارق بھائی جو مخالف فریق کے ساتھ جو شرائط طے کرے وہ میرے ضرر میں بھی میں اس کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اللہ یہ کے یہ ولی، اللہ کے ولی، میں اللہ کے میں بندے، اللہ کے گناہ پلیز کار بندہ پلیز ہوں۔ پلیز آپ بات کو آگے چلنے دیں۔ انہوں نے درگزر کر دیا علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے، تو آپ بھی ذرا تھوڑا ٹھنڈے دل سے تحمل سے ہو جائیں، پلیز آپ بات کو آگے چلنے دیں۔ وہ میں نے جو باتیں کروں، وہ شاہد صاحب نے بڑے ہی پیار سے میرے سے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ تاریخی مناظرہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ جو بھی ہو۔ آپ نے باتیں کی کر لی ہیں، لوگوں نے بھی سن لی ہیں۔ اگر وہ آپ نے حسن اللہ یاری صاحب کہہ دیا نا کہ وہ درمیان میں بات آئی تو وہ علامہ صاحب اس کا پوائنٹ ریز کر دیں گے، آپ اس کے جواب دینے کے پابند ہیں۔ اگر آپ جواب کا کمزور ہوگا، آپ جواب نہیں دیں گے، دنیا دیکھ لے گی، آپ کا بطلان ثابت ہو جائے گا، آپ کا دعویٰ باطل ہے۔ اب میں بسم اللہ کرتے ہیں جی، یہ شروع کرتے ہیں، چونکہ مدعی آپ کو ہی اعلان میں آپ کو ہی کہا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہفتے اعمال ہوئے اور یہ ہوا اور شان اچھا، نزول ان کا آپ ہی بیان کر شروع کرنے جی سے پہلے میری آپ سے ایک پھر شروع گزارش ہے کہ اگرچہ مدعی یہ ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، پہلے ان کا حق ہے کہ یہ 15 منٹ کی تقریر کریں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ مناظروں میں ہوتا تو ایسے ہی ہے کہ آخری جو تقریر ہوتی ہے وہ بھی مدعی کی ہوتی ہے، لیکن میں آپ جی سے جی یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ پہلی تقریر یہ کر لیں اور آخری تقریر جو ہے وہ آپ مجھے دے دیں، کیوں یہ گزارش ہے آپ سے۔ سر۔ کیوں چلے ایک منٹ حسن صاحب، آپ نے نہیں بولنا، میں نے سر قبلہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، میں نے آپ ہی سے، آپ استاذ العلماء ہیں، میں نے دیکھا کہ اصولی بات یہی ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے نا، دعویٰ وہ جب بیان کرتا ہے وہ کچھ دلائل دیتا ہے، اس کے جواب میں مدعا لے جو سائل ہوتا ہے وہ بھی اس کے جواب دیتا ہے، اس کا رد کرتا ہے، اس کا جواب دیکھو دعویٰ اس میں دیتا ہے۔ لمبی بات اور کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ مدعی کا ہی حق ہوتا ہے کہ وہ پہلی تقریر کرے اور بعد میں بھی اسے ٹائم دیا جاتا ہے، لیکن میں نے کہا میں آپ سے گزارش ہاں، کرتا ہوں کہ آخری جو ٹائم ہے یہ مجھے دے دیں، آپ نہیں اس کو بھی دے دیں گے لیکن اس کے نصف ٹائم آپ کو دے دیں گے۔ لیکن اس میں بالکل آخری ٹائم میں کوئی نئی دلیل بیان نہیں کروں گا، بالکل میری یہ میری ویسے میری گزارش یہ سن لینا تاکہ ریکارڈ کا حصہ مان جائے کہ جو دعویٰ کرتا ہے آخری ٹرن اس کو دی جاتی تاکہ کوئی نیا حوالہ نہ دے، اس کو کنکلوڈ کر دے، اس کو وائنڈ اپ کر کے نا اس کا خلاصہ۔ اگر کوئی نئی بات کرتا ہے تو پھر جو مد مقابل جو ہوتا ہے نا اس کو بھی ٹائم دیجیے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں آپ کے میرے لیے قابل احترام ہے، اگر یہ بات کرتے ہیں یہ پھر بھی نیا حوالہ نہیں دیں گے، وہ یہ آخری ٹرن لیں گے، لیکن اس کے بعد میں آپ کو
اس کا نصف ٹائم آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ بھی اپنی جو پہلے استدلال کیے ہوں گے ان کو کنکلوڈ کر دیں، آپ بھی ان کو کنکلوڈ کریں. اچھا، یہ جی بسم اللہ. یعنی آخری تقریر یہ 10 منٹ کی کریں گے، اور اس کے بعد ان کی آخری تقریر کے بعد آپ یعنی 5 منٹ مجھے دیں گے؟ میں چاہتا ہوں کیونکہ ویسے ختم ہو جاتا ہے مناظرہ وہاں، یہ کنکلوڈ کر کے اب مناظرہ ختم چلو، ہوتا ہے، اگر آپ لیکن مجھے میں آپ 5 کو منٹ اگر آپ مجھے 5 منٹ بھی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں منظور کرتا ہوں. ہاں جی بے- بہت شکریہ نوری صاحب، کیونکہ میں شروع کرتا ہوں. جی بسم اللہ. جی مدعی صاحب علامہ حسن صاحب شروع دیکھیں، کریں. جی آپ سے گزارش یہ ہے طارق بھائی، جس انداز سے یہ آج شروع ہو گیا نا، شاید ان کو عادت ہے اسی طرح مناظروں میں آواز بلند کرنا اور شرائط مناظرہ اس سے عدم التزام. اب دیکھو، اور یہ جو شخص دیکھیں مناظرہ بھائی شروع صاحب، نہیں کرنا چاہتا ہے. دیکھیں آپ اتنی دیر بات کر رہے تھے، میری بات نہ کاٹیں، میری بات نہ کاٹیں پلیز. میں طارق صاحب سے بات کر رہا ہوں، میں طارق صاحب سے آپ نے اتنا ٹائم ضائع کیا نا، مجھے 1 منٹ دے دو. دیکھیں طارق صاحب، میں آپ سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے اسے؟ آپ اتنی دیر 1 گھنٹہ لگا دیا، سب کا ٹائم ضائع کیا نا. نہیں، میرا ٹائم شروع نہیں ہوا طارق بھائی. میں آپ سے جب آپ نے اسے کہا ہے کہ اصل موضوع پر گفتگو کرو، اس نے طارق بھائی ٹائم پلیز سٹارٹ نہ کرو. اب صورت الحجرات شروع کرے بس. اس نے میرے ٹائم دوبارہ شروع کریں. طارق بھائی، میں آپ سے عرض یہ ہے کہ پلیز دوران مناظرہ آپ ان کو تام کے رکھیں، کیونکہ انہوں کا مجھے پتہ چل گیا کہ ان کا اسٹائل کیا ہے. ان کا اسٹائل یہ ہے کہ مناظرہ نہ کرو، ڈسٹرب کرو، شور مچاؤ اور کہہ دو کہ سامنے والے کو میں نے شکست دیا. تو پلیز یہاں پہ حسن اللہ یاری صاحب، پلیز آپ کنٹرول کریں تاکہ ایک علمی مناظرہ ہو. میرا آپ سے 10 بستہ خواہش ہے، انشاءاللہ تعالی 10 بستہ خواہش ہے. سب کو پتہ ہے کہ آپ کیسے آدمی ہیں. نہیں، ٹھیک ہے، ابھی کاٹا تم نے، انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ نے کاٹا. آپ بھی اپنے آپ پر ذرا کنٹرول رکھیں، ذرا آپ پہ سے باہر ہونے کی. شروع کریں بھائی. 3000 ناظرین سن رہے ہیں، دونوں میں تو کہہ رہا ہوں بھائی، مکاتب شروع کرو فکر کے مناظرہ. مسائل. وہ تو مدعی تقریر شروع کرے. آپ علامہ صاحب اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں. ابھی وہ انہوں نے کہا میں بالکل تحمل سے دلیل سے بات کریں گے. وہ ابھی تک تو نہیں کہنا انہوں نے. وہ کیوں انٹرپٹ کریں گے جب مناظرہ شروع ہو گیا وہ کیوں بولیں گے جب آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے؟ آپ ایسے ہی پہلے تھک گئے ہم تو سارے. جی سر، ٹھیک ہے بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کنٹرول کریں. آپ سے صرف اتنا ہی میں نے کہنا تھا.